الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. واجب الاحترام معزز سامعین و ناظرین، گزشتہ ہفتہ جو ہمارے دروس ہوئے تھے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے ایمان کی تعریف پڑھی تھی کہ ایمان کسے کہتے ہیں، اور اسی طرح شرائط ایمان یعنی وہ چیزیں جو ایمان کے لیے ضروری ہیں وہ پڑھی تھی، اور اسی طریقے سے ایمان کی قسمیں وہ پڑھی تھی۔ ساتھ میں یہ بتایا گیا تھا کہ اسلام کیا ہے۔ اچھا، یہ جو چیزیں ہوئی تھی یہ حدیث جبریل کے ضمن میں ہوئی تھی کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ ایمان اور اسلام کے حوالے سے جو ہم سمجھے تھے وہ خلاصہ اس کا یہ تھا دو لفظوں میں کہ ایمان نام ہے کس چیز کا؟ عقیدے کا۔ ایمان نام ہے عقیدے کا، اس لیے کہ اس حدیث میں بتایا گیا تھا کہ جب آپ سے پوچھا گیا اخبرنی عن الایمان کہ اے اللہ کے رسول ایمان کسے کہتے ہیں، آپ نے جواب دیا تصدیق کرنا اللہ کے رسولوں کی، کتابوں کی، آخرت کی، اچھے برے تقدیر کی۔ تو یہ جو تصدیقات ہے اس کو نام دیا جاتا ہے عقیدے کا۔ اور اسلام کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ اسلام نام ہے اعمال صالحہ کا، دوسرے لفظوں میں اعمال ظاہرہ کا، جو ظاہری اعمال ہوتے ہیں کہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ آج جو ہم بات چلائیں گے ہم وہ چلائیں گے کہ ایمان نام ہے عقیدے کا۔ عقیدے سے ہم آج بات کو آگے لے کے چلیں گے کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، عقیدے کی اہمیت کیا ہے۔ تو عقیدہ جو ہے لفظی معنی عقیدے کے ہیں کسی چیز کو باندھنا، اور شریعت کی اصطلاح میں عقیدہ ان نظریات کو کہا جاتا ہے جو انسان کے دل میں ہوتے ہیں، وہ اعمال، وہ نظریہ، وہ قانون جو انسان اپنے دل میں رکھتا ہے اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ یعنی اگر ہم سے کوئی کل سوال کرے عقیدہ کس کو کہتے ہیں، عقیدہ کس چیز کا نام ہے، تو ہم جواب دیں گے وہ نظریات جو انسان کے دل میں بس جاتے ہیں اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ باندھنے کا کیا مطلب کہ وہ بندہ کوئی بھی چیز، اگر آپ کسی چیز کو باندھتے ہیں تو وہ محدود جگہ پہ منحصر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عقیدے وہ چند نظریات کا نام ہوتا ہے اور وہ انسان کے دل میں بس جاتا ہے، اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، عقیدے کی ضرورت کیا ہے یا عقیدے کی اہمیت کیا ہے۔ معاشرے میں عقیدے کی اہمیت کیا ہے، عقیدے کے ذریعے سے کیا ہوگا، اس کا کیا فائدہ ہے، معاشرے کو کیا ملے گا اس سے۔ تو اس کا جواب یہ ہے معاشرہ بنتا ہے انسانوں سے۔ اگر اچھے انسان ہوں گے تو معاشرہ اچھا ہوگا،
اگر برے انسان ہوں گے تو معاشرہ برا ہوگا۔ معاشرہ نام ہے انسانوں کے مجموعے کا، اور انسان کا اچھا اور برا ہونا اس میں عقیدے کی بڑا کردار ہے۔ کیسے؟ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، وہ اچھا ہو یا برا، انسان سب سے پہلے اس کا ارادہ کرتا ہے۔ عمل سے پہلے ارادہ ہوتا ہے، اور ارادہ انسان کن چیزوں کا کرتا ہے؟ جو اس کے دل میں ہوتا ہے، جو اس کے دل میں ہوتا ہے۔ اگر دل کے اندر اچھے نظریات ہیں، اچھا ماحول ہے، تو انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال بھی اچھے ہوں گے۔ اور اگر دل میں برے خیالات ہیں، برا ماحول ہے دل کا، تو انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال بھی برے ہوں گے۔ اسی کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا کہ الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب الا وہی القلب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں یاد رکھو، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہوگا تو پورا جسم صحیح ہوگا۔ یعنی اگر وہ صحیح ہوگا تو جسم سے نکلنے والے اعمال بھی صحیح ہوں گے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور اگر وہ دل فاسد ہوا، گندا ہوا، بیمار ہوا، تو اس سے نکلنے والے اعمال بھی فاسد ہوں گے، بیمار ہوں گے۔ تو اس حدیث سے خود ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عقیدے کی اہمیت کیا ہے۔ دو لفظوں میں، عقیدے کا تعلق دل سے ہے، عقیدے کا تعلق دل سے ہے۔ دل صحیح ہوگا تو عقیدہ درست ہوگا، عقیدہ درست ہوگا تو اعمال درست ہوں گے۔ اگر دل خراب ہوگا تو اعمال بھی خراب ہوں گے۔ لہذا انسانی معاشرے کے درست ہونے کے لیے اور اچھا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا عقیدہ بھی ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے وہ کون سی زندگی گزار رہا ہے۔ صرف کھانا پینا سونا نوکری کرنا یہ زندگی کا نام نہیں ہے۔ انسان جو 24 گھنٹے کی زندگی گزارے اس کا کوئی مشن ہونا چاہیے، اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، اور جب وہ کل اپنے اللہ کے ہاں پیش ہو تو پتہ چلے کہ یہ کچھ کر کے آیا ہے۔ کھانا پینا بچے پیدا کرنا سونا یہ تو سب کرتے ہیں سر، یہ تو انسان تو چھوڑیں، یہ تو جانور بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بامقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی تک ہم نے دو باتیں کہی ہے۔ نمبر ایک، عقیدہ کہتے کسے ہیں؟ عقیدے کا لفظی معنی باندھنے کے آتا ہے، اور اصطلاحی معنی وہ نظریات جو انسان کے دل میں جما لیے جاتے ہیں، جو مضبوط ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ دل میں خیالات ہوتے ہیں جو آتے جاتے رہتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے دل میں جما لیتا ہے، اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ عقیدے کی اہمیت کیا ہے؟ آپ کے سامنے عرض کیا، عقیدہ انسان کے کردار اور اعمال کی تعمیر کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ انسان کے تمام اعمال اخلاق کی بنیاد ارادے پر ہے، اور ارادے کا جو محرک ہوتا ہے وہ دل ہوتا ہے، اور دل ایسی چیزوں کا ارادہ کرتا ہے جو اس کے دل میں جما لیے جاتے ہیں۔
اور تیسری بات اسی سے ملتی جلتی کہ یہ دین کس کو کہتے ہیں یا مذہب کس کو کہتے ہیں، اس کا تعلق بھی عقیدے کے ساتھ ہے۔ دین یا مذہب کس کو کہتے ہیں؟ دین یا مذہب ان قوانین کو کہتے ہیں جس کی انسان پیروی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ دین یا مذہب کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے کہ دین یا مذہب ان قوانین کو کہتے ہیں جس کی انسان پیروی کرتا ہے۔ اچھا، یہ قوانین اور یہ مذہب یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ کسی مذہب اور دین کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حق پر ہو، بلکہ وہ مذہب بھی ہو سکتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں یہ باطل مذہب ہے۔ بس ہر وہ قوانین جس کی پیروی کی جائے اس کو مذہب کہتے ہیں۔ ہاں، شریعت میں اور اسلام میں ایک خاص معنی ہے۔ اللہ کے ہاں جو دین اور قوانین وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اللہ نے جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو مقرر فرمایا ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کریم نے میرے اور آپ کے لیے، دنیا میں آنے والے ہر انسان کے لیے، آخرت تک، قیامت تک انسانوں کے لیے جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے جو قوانین رکھے ہیں اللہ کریم نے، وہ ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا تو اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ مذہب اور دین یہ نام ہے ان قوانین کا جس کی انسان پیروی کرتا ہے۔ وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کی مثال سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، آخر میں کیا فرمایا؟ لکم دینکم ولی دین، کہ آپ کے لیے آپ کا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ مطلب کہ دین کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، اگر صحیح دین ہوگا تو اس کو حق دین کہا جائے گا، اور اگر باطل دین ہوگا تو اس کو باطل دین کہا جائے گا۔ اسی طرح اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن کریم میں اسلام کے حوالے سے کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کسی کو ہدایت ملے، کسی کی رہنمائی ہو، کوئی کامیاب زندگی گزارے، تو اللہ کریم اس کی رہنمائی فرما دیتے ہیں اسلام کی طرف۔ تو الحمدللہ ہمیں اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ ہم یہاں کس لیے بیٹھے؟ اسلام کو سیکھنے کے لیے بیٹھے نا سر۔ تو ہم اس یقین کے ساتھ یہاں بیٹھے کہ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو اللہ نے اسلام کی تعلیمات سیکھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب پانچواں سوال میرا آپ سے ہے کہ اسلام یا ایمان کسے کہتے ہیں؟ جو جتنا خلاصہ آپ حضرات نے پڑھا ہے اس خلاصے سے آپ کیا کہیں گے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے اور اسلام کس چیز کا نام ہے؟ جی سر، ایمان عقیدے کا نام ہے اور اسلام اعمال صالحہ کا نام ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اس سے پہلے ہم نے دین اور مذہب کی کیا تعریف کی؟ مذہب اسلام کی۔ مذہب اسلام
کسے کہتے ہیں؟ دین تو مذہب تو ہم نے کہا اس کو کہتے ہیں ان قوانین کو جس کی لوگ پیروی کرتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اکبری مذہب بھی ہو سکتا ہے، یہودی مذہب بھی ہو سکتا ہے، عیسائی بھی ہو سکتا ہے، ہندو بھی ہو سکتا ہے، بدھ مت بھی ہو سکتا ہے۔ خالی مذہب جب نام آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک خاص قوانین کی پیروی کرنے والے، اس پر چلنے والے۔ مذہب اسلام جب آئے گا تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو بتائے ہوئے طریقے ہیں، جو اعمال ہیں، جو نظریہ ہے، اس پہ چلنا اسلام ہے۔ اب اسی تعریف کے ضمن میں ہم ایمان اور اسلام کی تعریف کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کو دل سے ماننا، تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ ایسا ہی ہے سر کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو ماننا دل سے، یقین کے ساتھ اس کو ماننا ایمان ہے۔ اور زبان، اعمال ظاہرہ آ گئی نا، اور زبان سے اس کا اقرار کرنا یہ اسلام ہے۔ تو ایمان اور اسلام کسے کہتے ہیں، یہ اس بات میں ہمارے سامنے آ۔ چھٹا سوال ہم یہ کر رہے ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ حدیث جبریل میں آپ نے پڑھا ہے ایمان کن چیزوں کا نام ہے اور اسلام کن چیزوں کا نام ہے۔ آسان لفظوں میں تاکہ ساتھیوں کو یاد رہے، آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا بچپن میں، ایمان مفصل، آمنت باللہ، اس میں یہ ساری چیزیں آ گئی۔ اگر کوئی آپ سے کل کو پوچھے کہ مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، تو آپ کے ذہن میں ایمان مفصل ہونی چاہیے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبی، سارے پڑھے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ۔